خواتین و حضرات، آپ کا تہ دل سے خیر مقدم ہے آج کی اس محفل گلہائے رنگا رنگ میں۔ آج کی ناظمہ میزبان ہیں ہم سب کی جانی پہچانی انجم ذیشان صاحبہ، جو 2019 سے ان محفلوں میں پابندی سے شرکت کر رہی ہیں۔ آپ اردو اکیڈمی کے امور و معاملات میں اپنا حصہ ادا کرنے میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں، اور یہ جذبہ بہت قابل ستائش اور قابل تقلید بھی ہے۔ انجم صاحبہ کی حوصلہ افزائی میرا خیال ہے ہم سب کی رسپانسبلٹی بھی ہے۔ انجم صاحبہ نے گوالیار انڈیا سے پلانٹ سائنس میں PhD کی ڈگری حاصل کی اور جیواجی یونیورسٹی میں ریسرچ ایسوسیٹ کی حیثیت سے کام کیا۔ اس کے بعد کیل اسٹیٹ ہیورڈ اور اوہلونی کالج سے بایو ٹیکنالوجی میں مزید ایڈوانس کورسز بھی کیے، لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے پروفیشنل کیریئر اپنا بنانے کی بجائے اپنے پیارے بچوں یہاں موجود ہیں کی عمدہ پرورش اور گھر گرہستی جیسے عظیم کاموں کو ہر چیز پر دانستہ ترجیح اور فوقیت دی، اور اس میں انہوں نے اپنے شوہر نامدار جناب ذیشان صاحب کی بھرپور حمایت ان کو حاصل رہی اور مدد حاصل رہی۔ گارڈننگ، لائف سائنسز، موسیقی اور اردو شعر و ادب کے امتزاج کے ذریعے انسانی زندگی کے اسرار و رموز کا مطالعہ ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اس سلسلے میں وہ علامہ اقبال کے فلسفے اور ان کی اردو شاعری کو بے حد پسند کرتی ہیں، خاص کر ساقی نامہ، جس میں مثلاً یہ کہا گیا ہے: پلا دے مجھے وہ مے پردسوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل۔ آپ کی پرزور اور حوصلہ افزا تعلیموں میں تشریف لاتی ہیں محترمہ انجم ذیشان۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو عادل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے، اور اردو اکیڈمی کی آج کی محفل گل آہے رنگا رنگ میں آپ سبھی شرکائے محفل جو یہاں موجود ہیں اور جو زوم پر ہمیں زوم کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں تہہ دل سے سب کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ آپ سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ہماری یہ محفل ایک حسین گلدستے کی طرح ہے، جس میں ہم نے مختلف شعراء کے کلام کو پھولوں کی مانند سجایا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس گلدستے نما محفل کی خوشبو آپ کی طبیعت کو مہکانے کا باعث بنے گی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ تو چلیے محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے پہلے شاعر ہیں جگر مراد آبادی۔ جگر مراد آبادی شاعر فطرت، بے مثال شہرت اور مقبولیت کے حامل، مشاعرہ لوٹنے والا کلام اور بلا کا خوبصورت ترین لہجہ اور ترنم۔ ان کی ایک غزل پیش خدمت ہے آپ کی اجازت سے۔ غزل کا مطلع ہے: اللہ اگر توفیق نہ دے۔
اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں. یہ تو نے کہا کیا اے ناداں فیاضی قدرت عام نہیں. تو فکر و نظر تو پیدا کر کیا چیز ہے جو انعام نہیں. یا رب یہ مقام عشق ہے کیا گو دیدہ و دل ناکام نہیں. تسکین ہے اور تسکین نہیں آرام ہے اور آرام نہیں. آگے کہتے ہیں کہ کیوں مست شراب عیش و طرب تکلیف توجہ فرمائی. کیوں مست شراب عیش و طرب تکلیف توجہ فرمائیں. آواز شکست دل ہی تو ہے آواز شکست جام نہیں. اور آنا ہے جو بزم جانا میں پندار خودی کو توڑ گیا. آنا ہے جو بزم جانا میں پندار خودی کو توڑ گیا. اے ہوش و خرد کے دیوانے یہاں ہوش و خرد کا کام نہیں. اور یہ بھی بہت خوبصورت شعر کی کہ زاہد نے کچھ اس انداز سے بھی زاہد نے کچھ اس انداز سے بھی ساقی کی نگاہیں پڑھنے لگیں. میں کش یہی اب تک سمجھے تھے شائستہ دور جام نہیں. عشق اور گوارا خود کر لے بے شرط شکست فاش اپنی. دل کی بھی کچھ ان کے سازش ہے تنہا یہ نظر کا کام نہیں. اور مقطع عرض ہے کہ سب جس کو اسیری کہتے ہیں سب جس کو اسیری کہتے ہیں وہ تو ہے امیری ہی. لیکن وہ کون سی آزادی ہے یہاں جو آپ خود اپنا دام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں. تو یہ تھے جگر مراد آبادی. اور ہمارے اگلے شاعر جو ہم نے چنا تھا وہ ہیں فیض احمد فیض. لیکن وہ ہمارے تصدق اتاری صاحب اس کو پڑھنے والے تھے اور وہ کسی وجہ سے نہیں ہیں. لہٰذا ہم اپنے اگلے شاعر کی طرف چلتے ہیں جو ہیں خمار بارہ بنکوی. محمود حمید خان یعنی خمار بارہ بنکوی. انہوں نے اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کر کے محکمہ پولیس میں ملازمت کر لی تھی. شعر گوئی کا شوق بچپن سے تھا. پہلے مقامی مشاعروں میں شرکت کرتے رہے. پھر لکھنؤ میں نجی محفلوں میں کلام سنانا شروع کیا اور اس کے بعد باقاعدہ مشاعروں میں مدعو کیے جانے لگے. قدرت نے ان کو غزل کی مناسبت سے بے حد دلکش اور پرسوز آواز عطا کی تھی جس کو آواز کا ایک نشاط انگیز سوز کہنا چاہیے جو جگر مراد آبادی کے بعد انہی کے حصے میں آتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ غزل ان کے لیے اور وہ غزل کے لیے بنے تھے. تو یہاں میں دعوت دوں گی جناب عرفان صدیقی صاحب کو جو خمار بارہ بنکوی کی غزل ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھیے سنائیں گے. تو شرکت لاتے ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب. السلام علیکم. یہ جنرلی جو ہے ترنم کے ہیں شاعر ہیں. ترنم سے دور ہٹتا ہوں تو میں صرف میں پڑھوں گا. معافی چاہتا ہوں. خواتین و حضرات, خمار صاحب جب یہاں پر آئے تھے تو ان لوگ جب مشاعرہ ختم ہوا 1994 میں تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ امریکہ کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا غلط عمر میں صحیح جگہ آ چکا ہوں.
I happened to see him in 1990. چلیے ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھیے، ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھیے، 2 دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھیے، 2 دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھیے. بھولے ہیں رفتہ رفتہ جنہیں مدتوں میں ہم، بھولے ہیں رفتہ رفتہ جنہیں مدتوں میں ہم، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھیے، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھیے. یہ میرا پسندیدہ شعر ہے. آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے، مبین بھائی، آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے، انجام عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھیے، انجام عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھیے. وہ جان ہی گئے ہیں کہ ہمیں ان سے پیار ہے، وہ جان ہی گئے ہیں کہ ہمیں ان سے پیار ہے، آنکھوں کی مخبری کا مزہ ہم سے پوچھیے، آنکھوں کی مخبری کا مزہ ہم سے پوچھیے. ہنسنے کا شوق ہم کو بھی تھا آپ کی طرح، ہنسنے کا شوق ہم کو بھی تھا آپ کی طرح، ہنسیے مگر ہنسی کا مزہ ہم سے پوچھیے، ہنسیے مگر ہنسی کا مزہ ہم سے پوچھیے. مختار ملاحظہ ہو، ہم توبہ کر کے مر گئے بے موت اے قمار، ہم توبہ کر کے مر گئے بے موت اے قمار، توہین مہکشی کا مزہ ہم سے پوچھیے. ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھیے، 2 دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھیے. بہت خوب عرفان صدیقی صاحب، بہت ہی اچھا پڑھا آپ نے، بہترین غزل. تو آئیے اب اس بزم گل کا اگلا گل ہے گلشن کھنہ. گلشن کھنہ اردو کے ایک اچھے شاعر اور ادیب، ہندوستان اور برطانیہ میں رہ کر اردو پہ بہت اعلیٰ کام کر گئے ہیں. ان کا یہ شعر ملاحظہ ہو کہ یا رب یہ کیسا آج کا انسان ہو گیا، یا رب یہ کیسا آج کا انسان ہو گیا، تخلیق کر کے تو بھی پشیمان ہو گیا. تو چلیے ان کی ایک غزل سنتے ہیں ہمارے دیرینہ ساتھی جناب حاتم رانی صاحب سے، جو زوم کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اور ان کی غزل کا مطلب ہے پرندے ہم کو پیڑوں پر دکھائی کیوں نہیں دیتے. جناب حاتم رانی صاحب. گلشن کھنہ کی ایک تخلیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پرندے ہم کو پیڑوں پر دکھائی کیوں نہیں دیتے، پرندے ہم کو پیڑوں پر دکھائی کیوں نہیں دیتے، کسی بھی شاخ پر اب گھر دکھائی کیوں نہیں دیتے. نہ تتلی ہے نہ شبنم ہے، نہ کلیاں ہیں نہ غنچے ہیں، نہ تتلی ہے نہ شبنم ہے، نہ کلیاں ہیں نہ غنچے ہیں، بہاروں کے بھلا منظر دکھائی کیوں نہیں دیتے. ستارے سو رہے ہیں آسماں کی گود میں تھک کر، ستارے سو رہے ہیں آسماں کی گود میں تھک کر، مجھے اب چاند کے منظر دکھائی کیوں نہیں دیتے، مجھے اب چاند کے منظر دکھائی کیوں نہیں دیتے. جہاں امن و امان کی دیویاں آواز دیتی تھیں،
जहां अमन व अमा की देवियां आवाज देती थीं, अब ऐसे खूबरू मंदिर दिखाई क्यों नहीं देते। अब ऐसे खूबरू मंदिर दिखाई क्यों नहीं देते। शराफत फख्र इंसान थी, कभी ईमान और राहत की। शराफत फख्र इंसान थी, कभी ईमान और राहत थी। जमाने में ये अब जौहर दिखाई क्यों नहीं देते। प्याले क्यों मेरे होठों तक आकर टूट जाते हैं। प्याले क्यों मेरे होठों तक आकर टूट जाते हैं। रसीले अब यहाँ सागर दिखाई क्यों नहीं देते। रसीले अब यहाँ सागर दिखाई क्यों नहीं देते। रियाकारी है क्यों शिवा हमारे दोस्तों का अब। रियाकारी है क्यों शिवा हमारे दोस्तों का अब। मोहब्बत के यहाँ गौहर दिखाई क्यों नहीं देते। मोहब्बत के यहाँ गौहर दिखाई क्यों नहीं देते। जहाँ इंसान की इंसान से हो दोस्ती गुलशन। जहाँ इंसान की इंसान से हो दोस्ती गुलशन। किसी भी समत ऐसे दर दिखाई क्यों नहीं देते। किसी भी समत ऐसे दर दिखाई क्यों नहीं देते। परिंदे हमको पेड़ों पर दिखाई क्यों नहीं देते। किसी भी शाख पर अब घर दिखाई क्यों नहीं देते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया हातिम रानी साहब। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले शायर की तरफ। अगले शायर हैं अहमद फराज। अहमद फराज किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बेहद मारूफ और मकबूल और बेहतरीन शायर। उनके तारुफ के लिए ये शेर क्या खूब है जब वो कहते हैं कि और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे। माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। तो हमारे अगले पढ़ने वाले हैं उर्दू अकेडमी के करम फरमा जनाब आसिम वाजवा साहब, जो इस प्रोग्राम के टेक्निकल शोबे की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और जिसके लिए हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। उनकी गज़ल का मतला है किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम। तो तशरीफ़ लाते हैं जनाब आसिफ वाजवा साहब। वाजवा साहब, गलती नहीं करनी आपने। Look who is talking. शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन और मुअज़्ज़ज़ ज़ूमाइन, आदाब। अहमद फराज की एक गज़ल पेश है। किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम। किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम। हाथ उठा लिए सबने और दुआ नहीं मालूम। मौसमों के चेहरों से जर्दियाँ नहीं जाती। मौसमों के चेहरों से जर्दियाँ नहीं जाती।
پھول کیوں نہیں لگتے خوشنما نہیں معلوم. اور یہ غزالی صاحب یہ ذرا غور کریں اس پہ. رہبروں کے تیور بھی رہزنوں سے لگتے ہیں. رہبروں کے تیور بھی رہزنوں سے لگتے ہیں. کب کہاں پہ لٹ جائے قافلہ نہیں معلوم. کب کہاں پہ لٹ جائے قافلہ نہیں معلوم. اور یہ کافی حسب حال ہے اس کے حالات پہ. آج سب کو دعویٰ ہے اپنی اپنی چاہت کا. آج سب کو دعویٰ ہے اپنی اپنی چاہت کا. کون کس سے ہوتا ہے کل جدا نہیں معلوم. اور منظروں کی تبدیلی بس نظر میں رہتی ہے. منظروں کی تبدیلی بس نظر میں رہتی ہے. ہم بھی ہوتے جاتے ہیں کیا سے کیا نہیں معلوم. اور نقطہ پیش ہے. ہم فراز شعروں سے دل کے زخم بھرتے ہیں. ارشد صاحب کو پتہ ہوگا. ہم فراز شعروں سے دل کے زخم بھرتے ہیں. کیا کریں مسیحا کو جب دوا نہیں معلوم. پھر سے پڑھی. ہم فراز شعروں سے دل کے زخم بھرتے ہیں. کیا کریں مسیحا کو جب دوا نہیں معلوم. کس طرف کو چلتی ہے اب ہوا نہیں معلوم. ہاتھ اٹھا لیے سب نے اور دعا نہیں معلوم. شکریہ. بہت اچھا. یس کیا خوب حسن صاحب. ہاتھ اٹھا لیے سب نے اور دعا نہیں معلوم. بہت خوب. بہت خوب جی. تو بڑا سیدھے چھا گئے. اور یہ بھی ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پڑھا کریں. ریگولرلی پڑھتے. آپ بہت کم آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہے نا. آپ اتنا اچھا پڑھتے ہیں. اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آج ان کی بیگم صاحبہ نہیں ہے. یہ نوٹ کیا جائے. آگے ہیں اب بہت ہی مقبول شاعر جان ایریا صاحب. پاکستان کے اہم ترین جدید شاعروں میں شامل. اپنے غیر روایتی انداز بیاں اور شخصیت کے لیے بہت مشہور. سادہ لیکن تیکھی زبان میں گہری اور شور انگیز باتیں کہنے والے. تو اب تک جو میں نے پڑھا وہ سنایا ہے. یہ پھر سے پڑھ دیتی ہوں کہ سادہ لیکن تیکھی زبان میں گہری اور شوق انگیز باتیں کہنے والے 7 زبان شاعر. ان کی غزل میں ایک عجیب خوشگوار تاثیر ہے. ان کا یہ شعر ملاحظہ ہو کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا. ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. اس مرحلے پہ میں دعوت دوں گی محترمہ اکھلا منگیش کو جو سین ڈیاگو سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. اگین وہ زوم پر اویلیبل ہیں اور زوم پر ہیں. زوم سے شرکت کر رہی ہیں. ان کی غزل کا مطلع ہے یہ غم کیا دل کی عادت ہے. وہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے لیے یہ غزل پڑھیں گی. تو آئیے محترمہ اکھلا منگیش صاحبہ. آپ میوٹ تو نہیں ہیں یا آف لائن تو نہیں ہو گئی؟ اکیلا تو مجھے نظر بھی نہیں ہے. لیکن اکیلا منگیشکر نہیں ہے. نہیں. چلیے تو ہم اپنا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں.